السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا و آخرت میں عافیت کا سوال۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں درگزر اور عافیت مانگو۔ جب تمہیں دنیا و آخرت میں عافیت مل گئی تو تم نے فلاح پا لی۔ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کو کھول کر باقی 4 انگلیوں کو بند کر کے فرمایا، یہ چیزیں تمہاری دنیا و آخرت کو جمع کرنے والی ہیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی وارزقنی۔ اے اللہ، میری بخشش فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ پھر اسی طرح اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای وأہلی ومالی۔ اللہم استر عورتی وآمن روعاتی۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا کبھی ترک نہ کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں اس دعا کو ضرور پڑھتے تھے۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں آپ سے گناہوں کی معافی کا، تندرستی کا، میرے دین اور دنیا میں اور اہل و مال میں۔ الہی ڈھانپ لے میرے عیب اور بے فکر کر دے مجھے خوف کی چیزوں سے۔ اے اللہ، حفاظت کر میری میرے سامنے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور میں پناہ لیتی ہوں آپ کی عظمت کی اس سے کہ میں ہلاک کیے جاؤں نیچے سے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، دیکھنے میں تو ایک دعا ہے لیکن اس میں بہت سی چیزیں مانگی گئی ہیں، جیسے دنیا میں اور آخرت میں عافیت کا سوال کیا گیا ہے، پھر اپنے دین اور دنیا میں، اہل و مال میں، اور پھر یہ کہ اللہم استر عورتی وآمن روعاتی، کہ اے اللہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے اور مجھے بے فکر کر دے خوف کی چیزوں سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو یاد کر لیں اور اپنے صبح و شام کے اذکار میں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔